کہ 1965 میں تو ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ایسی ہوئی، کیا وجوہات ہوئی کہ 1970-71 میں ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور ہمارے 36,000 افواج پاکستان وہاں قیدی بن گئے؟ ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ یہ کویشچن کروں گا کہ ہمارے پولیٹیشین ڈیو رسپیکٹ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے اتنا اوبیڈینٹ کیوں بن جاتے ہیں انٹرنیشنل ایشو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ٹی وی۔ آج 6 ستمبر ہے اور جنگ ستمبر کا جو مارکا ہے، ولولہ انگیز مارکا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم موجود ہیں میاں محمد جاوید صاحب، چیئرمین نظریاتی کونسل پاکستان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 6 ستمبر کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں 6 ستمبر پاکستان میں ایک سنہری واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے اور ایسی جنگ کی یاد دلاتا ہے اس میں ایک بہت بڑے ملک نے پاکستان پہ اچانک حملہ کیا اور پاکستان کی افواج نے اس حملے کو پسپا کیا اور پاکستان کے لوگوں نے جو ہے ایک ایسی یکجہتی دکھائی کہ کسی دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا 2 دفعہ سوچنا پڑے۔ میں نے 6 ستمبر کو ایز اے نوجوان سرکاری افسر بڑا قریبی طور پہ دیکھا ہے۔ جب 6 ستمبر کو بھارتی ہوائی جہازوں نے وزیر آباد گوجرانوالہ ریلوے لائن کے اوپر اٹیک کیا تو میں اپنے گھر کی چھت سے انڈین ہوائی جہاز کو دے سکتا تھا، اور اس کے بعد جو ولولہ میں نے دیکھا لوگوں میں جب پاکستان کی فورسز موو کرنے شروع ہو گئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ محاذ پہ جانے کے لیے، تو جو میں نے عوام کی یکجہتی دیکھی فوج کے ساتھ، وہ بھی میں آج تک اتنے سالوں کے بعد نہیں بھولا کہ عوام اس طرح اپنی افواج کے پیچھے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ناقابل تسخیر طاقت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ناز کرنا چاہیے اور ہمیں پوری طرح کوشش کرنی چاہیے پاکستانی افواج اور عوام کا جو رشتہ ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، وہ جو ہے یہ پھلتا پھولتا رہے۔ سر موجودہ دور کی اگر بات کی جائے تو 2008 کی دہشت گردی سے لے کر اب تک 83,000 سے زائد پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے اور پاک آرمی نے لازوال قربانیاں دی۔ $124 بلین نقصان بھی اٹھانا پڑا پاکستان کو۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں 65 اور 2023؟ میں سمجھتا ہوں ایک پہلے سے بہتر حالت میں کھڑے ہیں۔ پاکستان نے اپنے دفاع کو مسلسل اپنی محنت کر کے اس کو اور مضبوط بنایا ہے۔ اب پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان ایک میزائل پاور ہے، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ جو بہت کم ممالک کے پاس ہیں، اور یہ کسی بھی دشمن کے لیے انشاءاللہ یہ ان سے نبٹنے کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ سر 1965 میں انڈیا کو منہ توڑ جواب ہم نے دے دیا اور اس میں کوئی شک نہیں، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1965 میں تو ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
پھر کیا وجہ ایسی ہوئی، کیا وجوہات ہوئی کہ 1970-71 میں ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور ہمارے 36,000 افواج پاکستان وہاں قیدی بن گئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پورے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے 65 میں سے پہلے ران آف کچھ میں ہم نے ان سے جیتے. ہم 1965 میں ان کے حملے میں جیتے. وہ ہم نے اس کو موقع دیا کہ جب اس کو خطرے میں تھے تو ہم نے وہاں اس کو خطرے سے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن بھارت جو ہے وہ اس طرح سے ہماری طرح کی جو ایک دوستی کا ہاتھ ہے اس کو نہیں بڑھاتا. وہ مسلسل پاکستان کے خلاف جو ہے دفاعی طور پہ کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے. اور ایسے ہمارے کیا کہنا چاہیے وطن کو مختلف طریقوں سے، جیسے آج کل وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ وار ہے، پراپیگنڈا وار ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا وار ہے، اس میں ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن پاکستان میں لوگوں میں بھی اور پاکستان کے افواج میں بھی ایک اعتماد ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے، اور انہوں نے افواج پاکستان میں جو اور مزید بہتری کی ہے اس پہ بھی اعتماد ہے. اور جو ہمارے پاس اب ڈیٹرنٹ ہتھیار ہیں اس پہ بھی اعتماد ہے. اور پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے، لیکن اس چیز کو کوئی ویکنیس نہ سمجھے. پاکستان میں بہت بڑی طاقت ہے، اور پاکستان جو ہے اگر اس کی سالمیت کو ذرا بھی خطرہ ہوا تو انشاءاللہ اپنے آپ کا کامیابی سے یہ دفاع کرے. سر میں پھر وہی دوبارہ آ جاؤں 2023 اور آج کے دور میں کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 670 سے زائد دہشت گردی کے واقعات KPK میں ریکارڈ ہوئے. پھر ایک گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1152 سے زائد آپریشن کیے گئے. ہمارے افواج پاکستان نے آپریشن کیے اور اس میں لازوال قربانیاں دی. تو یہ 65 سے لے کر اب تک کے خون خرابہ یہ کون ہے، اس کی تیسری قوت کون ہے؟ دیکھیں، بات سنیں. پہلی بات تو یہ آپ یہاں بیٹھے ہیں نظریہ پاکستان، سر اور نظریہ پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، بانی پاکستان کے جو افکار ہیں، پاکستان کے پیچھے جو فلسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کا پرچار کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان جس وجہ سے بنا تھا وہ آج بھی وہ حالات موجود ہیں، اور پاکستان کا یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ جو ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہوا ہے. اچھا، اب ہمارے پوری دنیا میں اس طرح ہے، ہمارے دشمن بھی ہیں، اور کچھ دشمن جو ہیں وہ حالات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ایسا اپنے ایک بڑا سائز ہونے کے فخر سے یا اپنی ایک 1947 کی سیاسی شکست کو بھولتے نہیں ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارے خلاف لگے رہتے ہیں. لیکن اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج آپ نے یہ لیکچر سنا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح 47 سے پہلے بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان جو بننے والا ہے، اول تو بنے نا، اگر بنے تو اس کو جتنا بھی کمزور رکھا جائے، جتنا بھی ٹرنکیٹڈ رکھا جائے، وہ اس کی انہوں نے پوری کوشش کی. اور اس میں کوئی وہ انٹرنیشنل موریلٹی یا جو یونائٹڈ نیشنز کے اصول ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کے، ان کو وہ نہیں مانتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. پاکستان کی لوکیشن جو ہے یہ اسٹریٹجیکلی یہ کافی قابل
غور ہے کہ اب افغانستان میں پہلے روس نے حملہ کیا اور کتنے سال اس کی فوجیں یہاں رہیں، 79 میں حملہ کیا، اور کب نکلی ہیں وہ جا کے وہاں سے، اور پھر امریکنز نے افغانستان کے اوپر حملہ کر لیا، 18-20 سال تک وہ رہے وہاں، بمبارڈمنٹ کرتے رہے، وہاں سے 2 ملین ریفیوجی پاکستان میں آئے، پھر 4 ملین ہو گئے، اور ابھی بھی ہم جو ہے اپنے افغانی بھائیوں کو یہاں پہ ہوسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ہے یہ گڈ ول جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی رہے۔ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہ کریں۔ اسی طرح اور مسائل ہیں۔ سر آپ کی موجودگی کا پیدا اٹھاؤں گا اور انتہائی معذرت ود ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ یہ کویشچن کروں گا کہ ہماری پولیٹیشین رسپیکٹ کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے اتنا اوبیڈینٹ کیوں بن جاتے ہیں انٹرنیشنل ایشو پہ؟ دیکھیں یہ میرے حل میں اپنی سمجھ کی بات ہے۔ میرے نظریہ پاکستان میں ہم جو ہے اپنے ڈیفینس فورسز کے جو پالیسی ہے اس کو بہت سراہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں وہ ملک کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں اور پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سیاسی اتراؤ چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ہاں، یہ ڈیموکریسیز بھی قوتیں ہیں، یہ آپس میں جو ہے پاور شیئرنگ میں اپنے طریقے سے ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان قوتوں کا جب آپس میں اس طرح اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ حالات اس کی وجہ سے وہ ایسے پریشان کن لگتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہیں یہ قوتیں جو ہیں بات چیت کر کے سیٹل کر لیتی ہیں، اور پھر سسٹم جو ہے واپس اسٹیبلٹی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ہمارے اندرونی سے کوئی کمی ہے۔ باہر سے انٹرفیرنس آج کل کے میڈیا کی طرف سے بہت ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوجیں ماشاءاللہ اور سیاسی لوگ بھی جو ہیں ان کو بالکل بڑی سمجھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے وہ جو ہے آج بھی ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے وہ سب اکٹھے ہیں، بالکل مختلف نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، ہمارے افواج پاکستان قربانی دے رہی ہے تو ہم ہے۔ 83,000 سے زائد پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور پاکستان کو $126 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا، اور افواج پاکستان نے لازوال قربانیاں دی۔ 65 ابھی ختم نہیں ہوا۔ دشمن مختلف شکل میں ہمارے اندر آ کے، ہمارے پشی پشت آ کے، اور مختلف روپ میں آ کے ہمارے ساتھ سٹل ابھی تک لڑ رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔